بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی کبرائی بیان کرنے کے لیے، تو کیا ہو رہا تھا اس وقت مکہ میں؟ کادو یکونو علیہ لبدا، تو لوگ امڑ امڑ کے آپ کی طرف آ رہے تھے، امڑ امڑ کی طرف آپ کے مشکین آ رہے تھے. کیوں؟ دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ ذرا سنیں تو یہ شخص کیا بیان کر رہا ہے. کل تک تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، ساری زندگی 40 سال تک ہمارے ساتھ اس نے گزاری ہے، آج یہ کچھ نئی نئی باتیں کر رہا ہے. کیا باتیں کر رہا ہے یہ سننے کے لیے. اور اگر پسند نہیں آیا تو پھر لوگوں کو جا کے وہ بہکاتے تھے. یا پھر اس طرح سے بھی تھا کہ ان کی بات میں وہ تاثیر ہے، متاثر کر دیتے ہیں لوگوں کو، تو لوگ وہاں سے چھٹ جائیں، ہٹ جائیں، دور بھاگ جائیں. تو وہ بھیڑ آتی تھی تاکہ لوگوں کو روکیں. یہاں وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کادو یکونون علیہ لبدا قل انما ادعو ربی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں. سورہ جن کی آیت نمبر 20 تک کا مطالعہ ابھی ہم لوگوں نے کیا. اب ہے 21ویں آیت. سورہ جن کی 21ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، انی بلا شبہ میں لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میری ملکیت میں یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی تکلیف میں ڈال دوں، ضرر میں ڈال دوں، یا کسی رشدہ بھلائی میں ڈال دوں. میری ملکیت میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا کر دوں یا کسی پریشانی سے نکال کر کے بھلائی کی طرف تمہیں ڈال دوں. بلکہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ سر چھپانے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ ہے. یعنی میں خود اللہ تعالیٰ کا سراپا محتاج ہوں. تو میں کیا، میری ہستی کیا ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا دوں یا کسی کے لیے فائدہ مند بنا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ہاں میرا کام سوائے اس کے یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے. رسالات، جو رسالے ہیں، جو پیغام ہیں، ان کو پہنچا دینا، یہی میرا کام ہے. تبلیغ میرا کام ہے، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا، یہ میرا فریضہ ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ، نار جہنم. اور خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے. یوعدون، وعدہ دیا جائے، ایسا ہو کر ہی کے رہے گا. ایک دھمکی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْفَ نَاصِرٍ وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون عقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کفار مکہ جو تھے ان کو بڑا زعم تھا کہ دیکھیے ہماری جو محفلیں ہیں، اتنی بڑی بڑی محفلیں ہیں، ایسے ایسے لوگ، بڑے بڑے سردار میری محفل میں آتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں. تمہاری کیا چند بس غلام ہیں، چند یہ ہیں، چند کمزور لوگ ہیں تمہاری محفلوں میں آتے ہیں. یہ دیکھیے ایک طنز تھا، ایک تشنا تھا جس کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا.
کہ کون گنتی میں کم ہے یا کون کمزور اور ہیں مدد کے اعتبار سے. قل انی ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے ادراک ہے، ادری مجھے ادراک ہے اس بات کا، اقریب ما توعدون کہ وہ چیز جس کا کہ تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ بہت ہی قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا یا میرا رب اس چیز میں امدا ایک مدت پیدا کر دے، ایک وقفہ پیدا کر دے، ایک لمبا مدت پیدا کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ جن قیامت کی گھڑی قریب ہے یا بعید ہے وہ اللہ جانتا ہے. عالم الغیب، وہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. غیب کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ رسول کو، نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور جب بتا دی تو پھر غیب کی بات نہیں رہی. جب تک کہ اس کپ کے اندر کیا ہے غیب کی بات ہے، لیکن جب ہم نے بتا دیا بھائی اس میں کچھ نہیں، یہ تو خالی ہے، تو اب یہ غیب کی بات نہیں رہی. تو جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بتا دیا، کچھ چیزوں کو بتا دیا تو غیب کی بات نہیں رہی. یہاں پر ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر اقصار احمد صاحب مرحوم و مقبول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں تھا، وہ کوئی بھی بات اپنے علم سے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا وہ عطائی تھی، عطا کردہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ علم آپ کو عطا کیا. دوسری چیز ہے آپ کا علم قدیم نہیں بلکہ حادث تھا. یہ نہیں کہ شروع سے چلا رہا ہے ان کو معلوم تھا اور آخر تک رہے گا، نہیں، درمیان میں کوئی چیز، جیسے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، کب سے وی ڈونٹ نو، کب تک رہے گا وی ڈونٹ نو. تو دونوں طرف انفینٹی ہے نا، شروع کا بھی اور آخر کا بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دی گئی تھی وہ حادث تھی، یعنی کہ درمیان میں ایک چیز بتا دی کہ فلاں ڈیٹ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود نہیں ہے، آپ کا علم محدود ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے، بالکل ہر چیز جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی انہیں علم دیا گیا وہ بھی محدود ہے. اور ہم سب کا بھی یہی چیز ہے کہ جتنی علم ہے وہ محدود ہے. ہماری کھوپڑی میں بہت ساری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہا گیا بس ویسے ہم کرتے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کسی فرشتے کو لے کر کے کوئی وحی، اور ظاہر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر آتے تھے، تو ان کے آگے پیچھے بھی محافظ کے طور پر کچھ فرشتوں کو مامور کر دیا جاتا تھا تاکہ یہ ان سے حفاظت کرتے رہے، ان وحی کی حفاظت کرتے رہے. اکثر یہ ہوتا تھا جنات زمین سے اڑتے تھے اور وہ جا کر کے آسمانی سماوی پہ، آسمانی دنیا پہ کے قریب جاتے تھے اور کچھ سن گن کی باتیں لا کر کے اور کچھ اپنی ملا جلا کر کے اور دنیا میں لوگوں کو پھیلا دیتے تھے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا ہے. اور یہ فرشتے جو کہ بطور محافظ اس لیے بھی رکھے گئے تھے تاکہ وہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے تمام پیغام پہنچا دیے ہیں بغیر کسی کمی و بیشی کے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ احاطہ کیے ہوا، ظاہر کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے، انہیں ساری چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو گن کر کے اپنے حساب کتاب کے ساتھ رکھا ہوا. الحمدللہ سورۃ الجن کا مطالعہ مکمل ہوا. اب بات آ رہی ہے سورۃ المزمل. مزمل ذات پہ ایک تشدید ہے، مزمل، پتہ نہیں لیکن میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ نام رکھتے ہیں مزمل، مزمل بھائی، تو تشدید کہاں چلے گی؟
لیکن نام تو یہاں پر مزمل ہے. اسی طرح سے مدثر، مدثر دال پر تشدید ہے، مدثر. لیکن مدثر بھائی سے مشہور ہے. ولا علم ہو سکتا ہے کہ بھائی مدثر کچھ الگ ہو یا مزمل کچھ الگ ہو، لیکن بہرحال قرآن میں جو ہے مزمل تشدید کے ساتھ، مدثر دال پر تشدید کے ساتھ، اور دونوں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتا ہے. بہت ساری چیز ان دونوں میں مماثلت ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں. یا ایھا المزمل پہلی آیت، یہاں پر کیا مدثر کی بھی آیت اسی طرح سے یا ایھا المدثر، دونوں ایک ہی طرف سے قم کھڑے ہو جائیے. آیت نمبر 1 میں کہا گیا یا ایھا المدثر مزمل، اے کمبل میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے. قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں. الا قلیلا، الا حرف استثناء ہے، الا قلیلا سوائے تھوڑے سے حصے کے، یعنی کہ دنیا رات کی جو ہے کافی حصے آپ کھڑے رہیے سوائے تھوڑے حصے کے. یہاں پر بات آ رہی ہے سوائے تھوڑے حصے کے. اب آیت نمبر 3 میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئی. نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی کتنے تھوڑی دیر، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے. آدھی رات کھڑے رہیے یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لیجئے. اور زد علیہ، یا اس سے تھوڑا بڑھا لیجئے. آپ کم بھی کر سکتے ہیں، آپ پر ہے، یا آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ بھی آپ پر ہے. آگے بات آ رہی ہے کہ کیا اس میں کرنا لیکن کیا ہے. کھڑے رہیں گے، کھڑے رہنے کے لیے کہا گیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، تو آپ اس میں قرآن پڑھیں گے اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے. ترتیل یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کر کے اس طرح سے پڑھیں گے، کمپیوٹر کی طرح نہیں. لیکن کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ آدھی رات تک کھڑے رہیے، آدھی رات سے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کم کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے، اور اس میں آپ قرآن پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے. تو اس کی وجہ کیوں ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا بلا شبہ سَنُلْقِي ان قریب ہم القاء کریں گے علیک آپ پر قولاً ثقیلا. قولاً ثقیل، ثقیل مانے بھاری، قول مانے بھاری بات. اب بھاری بات کیا ہے؟ بھاری بات یہ ہے کہ انذار اور تبلیغ. ابھی تو نبوت کا اظہار ہو گیا تھا، اب آپ پر جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ ذمہ داری آ رہی انذار کی اور تبلیغ کی. لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ جو معبودان باطل کی جو تم پرستش کر رہے ہو یہ سراسر غلط ہے، اس سے تم بات آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے. ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، یہ اشد وطئا، وہ نفس کو کچلنے کے لیے بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہے. رات کو اٹھ کے تہجد کے لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو آپ اٹھیے، اور ظاہر کہ رات کو جب انسان اٹھتا ہے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تو ایک تو پہلا بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کہتا ہے کہ نہیں سو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، کہاں آج تو ایسے بھی سردی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے. لیکن نفس کو جب انسان کچل دیتا ہے کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، تو جب نفس کو انسان کچلتا ہے تو پھر نفس بھی آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مصلح بچھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہی بات زیادہ درست کرنے والا ہے. یعنی کہ آپ اپنے دل کو، اپنے نفس کو بالکل کچل دیجئے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور. ان لک فی النہار صبحا طویلا، صبحا طویلا، یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں. رات کو اس لیے کہا گیا کہ دن میں مختلف کوئی وفود چلے آ رہے ہیں، کچھ کرنا ہے، کسی کو انسٹرکشن دینی ہے، کوئی غزوات کا معاملہ ہے، کچھ اور معاملات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں.
جو استہزاء ہو رہا ہے، تند و تیر کے نشتر چلائے جا رہے ہیں کفار مکہ، ان کا جواب دینا ہے، ان سے کیسے بچنا ہے، ان سے کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، وہ ساری چیزیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ دن میں آپ کی مشغولیت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ رات کا جو وقت ہے اطمینان کا وقت ہے، اس میں آپ تھوڑے سے وقفے کے لیے اٹھیے اور راز و نیاز کی باتیں کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے دل پر ایک بوجھ والا کلام ڈالنے والے ہیں، اور وہ ہے انذار اور تبلیغ کا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کا نام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے اللہ کا نام لیجیے، وَتَبَتَّلْ، اور کٹ کر رہ جائیے، اور جیسا کہ کٹ کر رہ جانے کا حق ہے، یعنی کہ دنیا سے بالکل کٹ کر کے، فیملیز سے کٹ کر کے بالکل مصالحہ بچھائیے، اور اللہ ہیں اور آپ ہیں، بالکل یہ دونوں 1 to 1 معاملہ ہونا چاہیے. کون سا رب؟ کس کے سامنے کٹ کر کے ہونا ہے؟ وہ رب کون ہے اس کی یہاں پر وضاحت کیا کہ وہ رب جو رب المشرق ہے، مشرق کا بھی رب ہے، وہ رب المغرب اور مغرب کا بھی رب ہے. دنیا کے گلوب کو اگر 20 سے ہم آدھا کر دیں تو آدھا مشرق کی طرف چلا جائے گا، آدھا مغرب کی طرف چلا جائے گا. پورے تو مغرب اور مشرق جب کہہ ہی دیا گیا تو وہ گلوب وہ کامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کا، اور ظاہر یہ پوری دنیا نے پورے کائنات کا ہی رب ہے، کہ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کون سا رب ہے؟ رب المشرق و رب المغرب. لا الہ الا ہو فاتخذوہ وکیلا. آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہو، ہو کی ضمیر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ حسن کا پہلو ہے کہ سوائے اس کے، فاتخذوہ وکیلا، اور اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی کو اپنا دستگیر بنا لیجئے. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کنارہ کشی کرتے ہوئے. یعنی تبلیغ کا جو کام آپ پر دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ساری چیزوں سے کٹ کر اس کام میں آپ محو ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مشن جو ہے تبلیغ کی، دعوت کی، اس کو آپ کرنے لگے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے، والمکذبین اور کذب کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والے کو، اولی النعمت جن کو کہ بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا گیا ہے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت بھی دے دیں، یعنی کہ تھوڑی سی ڈھیل دے دیں. ایک وقت جب آئے گا کہ ہم اس کی رسی کو کھینچیں گے تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسا مزہ ہوتا ہے. ان لدینا انکالا وجحیما، بلا شبہ میرے پاس انکال ہیں، وہ زنجیریں ہیں، وہ جہیما اور جہنم ہے. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں اور جہنم ہے. وطعاما ذا غصہ، اور ایسا کھانا ہے جو کہ گلے میں پھنس جائے گا. اور مفسرین حضرات کہتے ہیں یہ زقوم کا کھانا ہے جو نہ ابلتے بنے نہ نگلتے بنے اور نہ ہی اسے بھوک ملے گی. وعذابا الیما، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 14 میں ہے جناب، یوم ترجف الارض والجبال وکانت جبال کثیبا مہیلا، جس دن کے ہلا دی جائے گی زمین کو اور پہاڑوں کو، اور پہاڑ ہو جائے گا بڑبڑا سا، ریتیلا پہاڑ ہو جائے گا.
آپ نے دیکھا ہوگا چولستان میں یا تھر میں جو پہاڑ ہوتے ہیں ریت کے ہوتے ہیں، یا سعودی عرب میں یا امارات میں تو بالکل بھربھرے ہوتے ہیں، ریتیلا ہے نا، ایک دم ٹیلے کی طرف بنا ہوا ہے، ایک ہوا آیا پھر وہ ادھر سے ادھر ہو گیا، پھر دوسرا ہوا آیا ادھر سے ادھر ہو گیا، یعنی کہ وہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت وہی ہو جائے گا، یعنی کہ جتنے پہاڑ ہیں اتنے بلند بالا جو پہاڑ نظر آتے ہیں بالکل بھربھرے ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گا، وہ سب ملیا میٹ ہو کے ایک چٹیل زمین کی طرح بن جائے گا، کوئی بھی ٹیلا باقی نہیں رہے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بلا شبہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسولًا، ایک رسول، شاہدن علیکم، جو تمہاری طرف گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تو تیرا جو پیغام تھا ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، میرا کام ختم ہو گیا تھا، اب جو میں نے کہا تھا کہ بلغوا انی ولا آیا، پہنچا دو میری جانب سے کم از کم ایک آیت بھی، تو پوچھئے ان سے کہ کیا انہوں نے پہنچایا کہ نہیں؟ میں نے تو آپ کا پورا پورا کلام، پوری پوری پیغامات بغیر کسی کمی اور بیشی کے میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ کیا کیا۔ اچھا بیچ میں ایک اور تھا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، ہاں جبکہ وہ پہاڑ بالکل ریتیلے ہو جائیں گے، بھربھرے ہو جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ٹیلا وغیرہ باقی نہیں، جس کا ترجمہ نے بتا دیا تھا کہ بالکل وہ سارے ٹیلے برابر ہو جائیں گے، ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم میں ایک رسول بھیجا جو کہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا تھا اب لوگوں نے پیغام آگے پہنچایا ہے کہ نہیں ہے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے کہ ہم نے ایک رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا۔ فعصا فرعون رسول، اور نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے اخذ کیا، پکڑ لیا جیسا کہ پکڑنے کا حق تھا، وبیلا وبال میں پکڑ لیا، یعنی اس کو نست نابود کر دیا، یہاں تک کہ فرعون جو کہ غرقاب ہو گیا تھا اس کو بھی آج تک اس کی لاش موجود ہے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے رکھ دیا تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے، جبکہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، سب کو ہم نے برباد کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے ہماری فرمانی کی تھی، تو تم کیسے بچو گے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں کون سی طاقت ہے؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کیسے بچو گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی کہ بچوں پر بھی اتنی شدت کے ساتھ وہ لمحات آئیں گے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اور اس کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آیت نمبر 19 تک ہو گئی،
آیت نمبر 20 ہے جو کہ اس کی آخری آیت ہے اور یہ بڑی طویل آیت ہے اور یہ ایک پورے ایک رکوع ہے. ابھی تک جو ہم نے مطالعہ کیا تھا 19 آیتوں کا وہ ایک رکوع تھی. اب 20ویں ایک ہی آیت ہے, ایک مکمل رکوع ہے. یہ رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے. اس آیت کے زمانہ نزول کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت اس سورت کے پہلے حصے کے نزول کے 8 ماہ بعد نازل ہوئی اور اس سے قیام اللیل کا پہلا حکم منسوخ ہو گیا. جو کہا گیا تھا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ آپ کھڑے ہو جائیے تو قیام اللیل وہ تھا اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا. کچھ روایت میں یہ مدت 1 سال اور کچھ میں 16 ماہ بتائی گئی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور پہلی آیت کے 11 سال بعد نازل ہوئی ہے. اس آیت کو سمجھنے اور اس سے متعلق روایت میں پانے والے غیر معمولی اختلاف کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو کہتے کہ میں ایک عرصہ تک پریشان رہا. لیکن بہرحال آگے جو کچھ مسئلہ ہو. چلیے ہم آیت نمبر 20 کا مطالعہ کرتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بے شک ان ربک آپ کا رب یعلم وہ جانتا ہے انک تقوم کہ آپ قیام کرتے ہیں ادنی من ثلث اللیل 2/3 کے رات کے برابر یا اس کے قریب ونصفہ یا آدھی رات وثلثہ یا 1/3 رات وغیرہ وغیرہ ہم جانتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک اور جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. یہ قیام اللیل میں. واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ ہی دن کا اور رات کا لیل کا اور نہار کا اندازہ رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. علم ان لن تحصوه اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. ہم دیکھ لیتے ہیں آج بھی تہجد کے لیے کہاں لوگ پابندی کرتے ہیں. ہر لوگ تو ٹھیک ہے جو لوگ ہیں اور ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی اچھے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کے باوجود بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہے فتاب علیکم تو اس نے تم پر مہربانی کی. تاب لوٹنا مہربانی کا لینا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو اب آپ قرآن میں سے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں. یعنی کہ پہلے تو قیام اللیل کا ایک وقت بتا دیا جاتا ہے آدھی رات سے کچھ کم آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ. لیکن اب کہا جا رہا ہے چونکہ آپ کے پیچھے اور بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ پابندی نہیں کر سکیں گے اتنی تو کہا جا رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں. علم ان سیکون منکم مرضى اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے میں سے کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے. ظاہر کہ آپ کے پیچھے جو جماعت کھڑی ہوئی ہے کچھ ضعیف ہوں گے کچھ مریض ہوں گے کچھ بچے ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے. کسی کو جاب بجانا ہے کسی کو کھیتی باڑی کرنی ہے کسی کو اور کچھ کام ہے تو بہت مختلف قسم کے لوگ آپ کے پیچھے جماعت میں ہوں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں ایسے جو مختلف نوع لوگ ہیں تو ان کے لیے پوری اس طرح سے لمبے رات میں کھڑے رہنا مشکل ہے قیام کرنا مشکل ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے فقرؤوا ما تیسر منہ تو چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو قرآن مجید میں سے پڑھ لیا کرو. اور کیا حکم ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پہلے جو بات قیام اللیل کی ہو رہی تھی وہ ایک سے حکم جو تھا منسوخ ہو گیا ہے. اب نماز پنجگانہ کی بات ہو رہی ہے. وہ جو قیام اللیل تھا اب اس کو نفل کی صورت دے دی گئی ہے. اب نماز پنجگانہ جو ہے اس کو فرض کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی کیا کہا گیا زکات دو آتوا الزکات زکات دو. اور ہم جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کہاں پہ فرض معراج میں. ظاہر کے پہلے 50 نمازوں کی بات تھی
فرض کی گئی تھی. جب آپ اسے لے کر کے نیچے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اس میں کچھ تخفیف کرائیے, آپ کی جو امت کمزور ہے اتنا نہیں کر سکیں گے. پھر گئے اور اسی طرح سے کم ہوتا گیا اور یہاں تک کہ 5 رکعت 5 نماز رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکے گی, یہ بھی ان کے لیے مشکل ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ کئی بار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا چکا ہوں, اب مجھے شرم آتی ہے. تو پھر وہ رہ گیا 5 وقت کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بات کے مخالفت نہیں کرتا ہوں. میں نے 50 کہا تھا, ثواب ان کو 85 کا ملے گا, ہر نماز کا 10 گنا, ہر عمل کا 10 گنا. تو 5 into times 10 50, 5 رکعت پڑھتے ہیں اور اللہ کے کرم سے ثواب جو ملتا ہے وہ 50 رکعت. اچھا, تو نماز پڑھیے, زکات دیجیے اور کیا کیجیے, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا, اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے, جو صدقہ, جو زکات, جو نیک اعمال, جو خیرات تم آگے بھیجو گے تو کیا ہوگا, اپنی جہتوں سے موجود پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر. جتنا ہم یہاں پر صدقات خیرات کرتے رہتے ہیں اس کا اجر بے تحاشا ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں عطا کریں گے. واستغفر اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہو. ان اللہ غفور رحیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, مغفرت کرنے والا ہے, رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. یہاں تک ہم نے پڑھا. اب تھوڑی سی اور وقت ہے, ہم سورہ مدثر پڑھتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سورہ مزمل اور مدثر دونوں ہی ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے, اور کچھ چیزیں ان دونوں میں صورتوں میں مشترک ہیں. جیسے کہ پہلی آیت وہاں پر آیا ہے, وہ تھا جناب یا ایھا المزمل قم, یہاں پر آیا ہے پہلی یا ایھا المدثر قم, مزمل اور مدثر, اس کے بعد قم, اور یہاں پر بھی قم یعنی کھڑے ہو جائیے. بالکل اسی طرح کی بات ہے یہاں پر بھی, لیکن جو فرق کیا ہے وہ یہاں پر آگے آئے گی. یا ایھا المدثر, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے, اٹھ جائیے, کھڑے ہو جائیے. قم وانذر, آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے, خبردار کیجیے. دیکھیے انذر, انذار, نذیر, یہ سارے الفاظ قرآن میں بے تحاشا آئے ہیں, بہت بار آئے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈرانا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائیے اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ڈرائیے. ہیلو, ہم تو بولو کیا, اوکے, معذرت میری بیٹی کا پوچھا گیا تھا. اچھا, اچھا, تو ایک تو بات تھی کہ قم فانذر, اٹھ جائیے اور انذار کیجیے, لوگوں کو ڈرائیے, خبردار کیجیے. اور کیا کرنا, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کو بڑا کیجیے, اپنے رب کو بڑا کیجیے. ہم رب کو کیا بڑا, کہ تو خود ہی بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اس سے اور بڑا کیا نہیں. رب کو بڑا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کیجیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنے ٹوٹ رہے ہیں. کسی کو خیال ہے تنظیم اسلامی ہر 3 مہینے کے بعد آگاہی منکرات مہم کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ سود کے خلاف, بے حیائی کے خلاف, شراب و جوئے کے خلاف, ظلم و بربریت جو ہو رہا ہے یہودیوں کا, اس کے خلاف. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو چیز ہے کہ اللہ کے احکامات, اللہ کے جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس کے خلاف جدوجہد کیجیے. یہی اللہ کی کبریائی, اللہ کو بڑا کرنا.
نمبر 4 میں سورہ مدثر وثیاب فطہر، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف کیجیے، اہتمام رکھیے اس کا۔ ظاہر ہے کہ پاکیزگی کہا گیا اسلام میں بڑی بار بار اس کی تنبیہ آئی ہے کہ جب نماز پڑھنا ہے تو جو جگہ ہے وہ بھی پاک صاف ہو، آپ کا لباس پاک صاف ہو، آپ خود پاک صاف ہو، اس کے لیے وضو ہو، طہارت وغیرہ ساری چیز جو بتائی گئی ہے۔ تو وثیاب کہتے ہیں لباس کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کا اہتمام کیجیے۔ فَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان مت کیجیے۔ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر کوئی پینٹر ہے، اس کو میں نے کبھی مدد کر دی، کوئی مشکل تھی مدد کر دی، میرے دل میں ٹھیک ہے، اب جو اسے پینٹ کروائیں گے نا تو یہ تھوڑا دل لگا کے پینٹ کرے گا۔ کوئی بڑا ہی ہے، کوئی مشکل میں تھا تو اس سے میں نے اس کو مدد کر دی، اس وقت دل میں میرے ہے کہ اب کوئی چیز ٹیبل جو ٹوٹ گیا نہیں بنوائیں گے تو ٹھیک سے بنا دے گا۔ نہیں بھائی، بے غرض ہونے چاہیے، یہ تو آپ اس پہ احسان جتائیں گے۔ کسی کی بھی مدد کرنی ہے تو وہ بے غرض بے لوث مدد ہونی چاہیے، بے لوث مدد ہونی چاہیے۔ احسان دھرنا، کسی پر احسان دھرا کہ وہ ساری چیز آپ کی ختم ہو گئی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اچھا، لی ربک، جب صبر کے ساتھ لی آتا ہے تو اس کے معنی آتا ہے انتظار کے طور پہ۔ صبر کیسا ہے؟ یعنی انتظار کرنا۔ تو اپنے رب کا آپ انتظار کیجئے کہ اب جو حکم آئے گا، جو بھی حکم آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر مفہوم یہی ہے کہ اب جو بھی احکام آئیں گے اللہ تعالیٰ کے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونک ماری جائے گی ناقور میں، سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ یوم عسیر ہوگا، یہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے یہ ہلکا نہیں ہوگا، کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔ یہ قیامت کا ایک منظر پیش کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَذَرْنِي مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اس شخص کے لیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی میں ہوں اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کر دیا تھا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ہی انتقام لوں گا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے، علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ولید بن مغیرہ بڑا ہی شاطر شخص تھا، بڑا ہی سمجھ بوجھ والا بھی تھا، یعنی کہ اسلام کے بہت ہی قریب آ چکا تھا، بہت باتیں اس کے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس کا جو ضمیر تھا کہ اگر میں نے ان کی باتیں مان لی، اسلام لے آیا تو پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، میری جو چودھراہٹ ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ میرے پاس تو اتنے سارے 10 بچے 12 بچے ہیں، کڑیل جوان ہیں، میرے پاس تو اتنے مال و دولت ہیں، مکہ سے لے کے طائف تک اس کی زمین اور کھیت اور کھلیان اور محلات یہ سارے تھے۔ اور ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا، انہیں کے اولاد میں تھے خالد بن ولید۔ ان کے ایک بھائی اور بھی تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، اور خالد بن ولید کو تو ہم سب جانتے ہیں، تو یہ مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اکیلا پیدا ہوا تھا، اس کے بعد میں اس کی اولاد پیدا ہوئی نا، یہ چونکہ اکیلا پیدا ہوا تو چھوڑ دیے، میں ہی اس سے نپٹ لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے کر دیا تھا مال ممدودہ، بہت ہی پھیلا ہوا مال، مکہ سے لے کے طائف تک اس کے مال پھیلے ہوئے تھے۔ وَبَنِينَ شُهُدَاءَ، اور ان کو اولاد جو ان کے سامنے ہمیشہ حاضر رہتی تھی، ہاں کوئی بھی چیز ہوگی، میں بابا فکر مت کرو، میں ہوں نا،
یہ بات ہے. وَمَتَّعْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کر رکھا تھا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اور، یعنی اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی وہ شخص ایسا لالچی تھا کہ ہمیشہ اس کو تما رہتا تھا کہ مجھے اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے. اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، تو وہ ہماری آیات کا عنید بن گیا، یعنی کہ دشمن بن گیا، بغض عناد رکھنے والا بن گیا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو ہم اسے عنقریب سخت چڑھائی پر چڑھا دیں گے، یعنی عذاب کی طرف لے جائیں گے. اِنَّهُ فَكَّرَ فَقَدَّرَ، اچھا ہوا یہ تھا کہ جو کفار یا مشرکین مکہ تھے برابر ولید بن مغیرہ کو آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ تم جاؤ ان سے بات کرو، کچھ لے دے کر کے کچھ مصالحت کر لو تاکہ تھوڑے سے وہ بھی نرم ہو جائے، تھوڑی سے میری طرف وہ مائل ہو جائے، ہم تھوڑی سی ان کی طرف مائل ہو جائے، تو کچھ لے دے کر کے معاملہ سیٹل کر لو. چونکہ یہ بہت ذہین شخص تھا اور بہت لالچی بھی تھا. تو اب انہو فکر وقدر، اس نے فکر کیا، غور فکر کیا، وقدر، اور ایک اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو جائے کیسا اس نے غلط اندازہ لگایا. کیا اندازہ لگایا وہ آگے آ رہا ہے. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ادھر دیکھا. ثم عبس وبصر، اور پھر اس نے منہ بصیرا اور تیوری چڑھائی. ثم ادبر واستكبر، اور پھر اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، تو جب کہ بھیجا ولید بن مغیرہ کو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جا کر کے گیا اور اس کے بعد جب واپس آیا تو پوچھا کہ تم گئے تھے تو کیا ہوا، کیسا پایا. تو ظاہر کہ اس کا دل تو سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام تو بالکل صحیح ہے، رسول بھی برحق ہے، بس اس کے دل میں جو ایک انا تھی، ایک گھبراہٹ تھی کہ میرا کیا بنے گا، اگر میں ان باتوں کو مان لیتا ہوں تو کیا بنے گا. ظاہر کہ اس نے تھوڑا سا سوچا کہ اب کیسے کیا جائے، ان لوگوں کیسے حقیقت کس طرح بتائی جائے. تو بہت ساری چیز پوچھا کہ کیا یہ وہ ہے جادو ہے، کہا نہیں باقی تو ایسی بات نہیں لگتی ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے. اچھا تو کاہن، نہیں میں کاہن کو لوگوں بھی جانتا ہوں. اچھا تو قذاب کو بھی جانتا ہوں، بہت ساری چیز کو. تو آخر میں اس نے کہا کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کچھ اس میں متاثر کر دینے والا جادوگری کا کلام ہے. یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں نا وہ لوگوں کو بہکا دیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی کہ کہا کہ وہ دور کی کوڑی لے کر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ برائی نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو پیش کریں اس کے بارے میں کہا یہ کلام جو ہے وہ جادوگری کا ہے، یہ متاثر کر لیتا ہے لوگوں کو اور یہ بہکا دیتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ جو کلام ہے، یہ جو قول، یہ بات ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سأصلیہ سقر، تو میں عنقریب اسے ڈالوں گا سقر میں. سقر کہتے ہیں دوزخ میں. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ سقر کیا ہے، دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ نہ تو باقی رہے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، یعنی کہ بالکل مکمل پکڑ لے گی. یعنی کہ تمہارے کچھ پورشن کو جلائے گی، کچھ پورشن کو چھوڑ دے گی، ایسے بات نہیں ہے. مکمل وہ لے لے گی اور تباہ و برباد کر دے گی. لواحۃ للبشر، اور انسان کے کھال کو جھلسا دے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کھال جھلس گیا، کچھ ہو گیا، تیزاب گر گیا تو جھلس گیا، لیکن نئی کھال آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں نشان رہ جاتا ہے، داغ رہ جاتا ہے. لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ اس آگ سے کھال تو جھلس جائے گی، فوری طور پر پھر نیا کھال اسی طرح سے بن جائے گا جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. پھر اس پر حملہ ہوگا آپ کا، پھر وہ جھلسا دے گا، پھر وہ تباہ برباد ہو جائے گا، پھر نئی کھال آ جائے گی، اور اسی طرح سے انسان کو عذاب ہو جائے گا، عذاب ہوتا رہے گا. اللہ علیہا 19، اس پر 19 داروغے مقرر ہیں، اس پر
19 दारोगे मुकर्रर हैं, यानी जहन्नम पर कितने दारोगे हैं? 19 फरिश्ते हैं, और जहन्नम के असल जो दारोगा हैं उनका नाम है मालिक। अच्छा, तो इन लोगों ने कहा कि तो 19 तो बड़ी अजीब सी बात है, 19 का तो कोई भी मुकाबला कर सकता है। उसमें एक आदमी था, उसका नाम है जुना। तो उसने कहा, ये बहुत बड़ा पहलवान है, कि देखो भाई 17 को तो मैं अकेले निपट लूंगा। ये जो कहते हैं ना कि जहन्नम में 19 फरिश्ते हैं जो कि उसकी हिफाजत पर मामूर हैं, 17 को तो मैं निपट लूंगा, बाकी 2 को तुम निपट लेना। तो 19 को कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला क्या कहें, वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका, हमने नहीं मुकर्रर किए हैं जहन्नम के दारोगे मगर फरिश्ते। ये सारे के सारे क्या हैं? फरिश्ते हैं। वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीन कफरू, और हमने नहीं ठहराई है उनकी तादाद मगर काफिरों की आजमाइश के लिए। ये जो 19 हमने तादाद बताई है, तो इससे ये नहीं समझें कि इनको काबू कर लेना बड़ा आसान है। ये तो एक आजमाइश है इन कुफार के लिए, इन मुशरिकीन के लिए। लियस्तिक़न्नल्लज़ीन ऊतुल किताब, ताकि जिन्हें ये किताब दी गई थी उन्हें भी यकीन आ जाए, क्योंकि तौरात में भी ये 19 का हिंसा मौजूद था। तो अब जो ये कहा जा रहा 19, उनसे पूछ लो ताकि यकीन आ जाए। उनकी किताबों में भी तो ये बात आ चुकी है कि जहन्नम में जो मामूर हैं फरिश्ते दारोगे वो 19 ही हैं। और ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है जिसमें कि कहा गया है कि तौरात में भी ये रिवायत मौजूद है कि 19 फरिश्ते वहां पर मौजूद हैं। वयज़दादल्लज़ीना आमनू ईमाना, और जो अहले ईमान हैं वो ईमान में आगे बढ़े। यानी अहले ईमान के लिए तो जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हर वही ईमान में इजाफे का बाअस ही बनती है। यानी कि उस वक्त वही आ रही थी, पहली वही आई, पहली दूसरी वही आई, तीसरी वही आई, और जैसे जैसे वही आती जाती थी, इंस्ट्रक्शंस आते जाते थे, तो लोगों की ईमान मजबूत होते जा रहे थे कि हाँ अब इस तरह से करना है, ये काम इस तरह से करना है, इस काम इस तरह से करना है। तो उनकी ईमान में बढ़ोतरी हो रही थी। वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून, और न शक में पड़े अहले किताब और ईमान वाले, लियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मर्दुन वल काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, ताकि कहीं वो लोग जिनके दिलों में रोग है और कुफ्फार भी कि भला इससे क्या मुराद है। ये जो 19 का फिगर दिया गया है इससे क्या मुराद है। यानी मुनाफिकीन और कुफ्फार अपने मनपसंद तबसरे करते रहे कि जहन्नम के फरिश्तों की तादाद बताने से अल्लाह का क्या मुराद है, क्या मकसद है। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, इसी तरह अल्लाह गुमराह कर देता है जिसको वो चाहता है और जिसे वो हिदायत देता है। वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, इसी तरह से अल्लाह गुमराह कर देता है जिसको चाहता है और हिदायत देता है जिसको चाहता है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और कोई नहीं जानता है आपके रब के लश्करों को सिवाय उसके। वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये आयत सिर्फ इंसानों की याद दहानी के लिए है। अब जो उसके बाद आगे बात आ रही है आयत नंबर 32 से और 56 तक इंशाअल्लाह अगले हफ्ते को हम लोग करेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, और जो कुछ पढ़ा गया है इसमें जो गलतियाँ अल्लाह ताला से माफ़ करे और सबके दिलों से भी भुला दे, और अल्लाह ताला आपके आने को कबूल करे और इसका अजर अजीम आप लोगों को दे। आमीन।